بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں اپنے تمام دوستوں کو علی رائٹس پہ ویلکم کرتا ہوں، اور میں آج آپ کے لیے لایا ہوں حدیث مبارکہ۔ یہ حدیث مبارکہ ارکان اسلام سے ریلیٹیو ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ جیسے ہر ایک چیز کی بنیاد ہوتی ہے، جیسے ہم عمارت بنائیں تو اس کی بنیاد پہلے رکھنی پڑتی ہے، اس طرح اسلام کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اور وہ 5 چیزیں یہ ہیں: اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ارکان اسلام کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ یہ 5 ہیں: کلمہ شہادت۔ اسلام میں کلمہ شہادت بنیادی چیز ہے۔ یہ اسلام میں داخل ہونے کی چابی ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام معبودوں انکار کر کے، معبودوں یعنی خداؤں کا انکار کر کے خدائے واحد یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی جاتی ہے۔ دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کلمہ کی اہمیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور دوسرا رکن نماز ہے۔ اس کا حکم بہت مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، اس لیے یہ پہلی آزمائش ہے۔ اس پر مسلمان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ نماز کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نماز کی، جس نے نماز چھوڑی، اس کے بارے میں فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی یعنی چھوڑ دی، اس نے کفر اختیار کیا۔ اس کے بعد تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ یہ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر خاص مقدار میں سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالوں یعنی مال میں سے زکوٰۃ لے لیں، تاکہ ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ زکوٰۃ دراصل اسلام کا خزینہ ہے۔ یہ امراء یعنی امیر لوگوں سے لی جاتی ہے اور غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اور چوتھا رکن روزہ ہے۔ اسلام کا چوتھا اہم رکن روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ماہ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرنے کا نام ہے۔ روزے کا مقصد حقیقی طور پر مسلمانوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ مثلا ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے اور وہ کھانا پینا دوسروں سے چھپ کر سکتا ہے، لیکن اس سے صرف خوف خدا ایسا کرنے سے منع ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے اجر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حج، 5واں رکن حج ہے۔ اسلام میں حج بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ ایک ایسی شرعی عبادت ہے جو ذی الحجہ کی مخصوص تاریخوں میں متعین تاریخ پر خانہ کعبہ کی زیارت اور دوسرے اموال بجا لانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور استطاعت رکھنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے۔ یعنی جو لوگ مال دولت اور حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے ان لوگوں پر۔ حج کا مقصد انسان کے اندر خاص مقامات مقدسہ کی زیارت کے ذریعے روحانی قوت کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ جانی اور مالی عبادت کا مجموع ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے واقعی عذر یا جابر بادشاہ یا خطرناک بیماری کے سوا حج کرنے سے کوئی امر منع نہیں، اور پھر وہ حج کیے بغیر مر گیا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی اگر کسی کے راستے میں کوئی واقعی عذر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی جابر بادشاہ، ظالم بادشاہ اس کے راستے میں، یا اسے کوئی خطرناک بیماری ہے، اگر ان میں سے اسے کوئی چیز نہیں ہے تو وہ حج کیے بغیر مر گیا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو